رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سامعین کرام، ہم لوگ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات سے گزر رہے ہیں۔ رمضان میں گھریلو خواتین پریشانیاں اور عبادات میں کوتاہی، اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک میں گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے والی خواتین کے لیے مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں۔ بال بچوں کی دیکھ ریکھ سے لے کر گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج تک کا سارا بوجھ انہی کے سر لدا ہوتا ہے۔ جیسے سحری بنانے کے لیے اپنی نیند سے جنگ کرتے ہوئے نرم گداز بستر چھوڑ کر کچن کی طرف جانا، افطاری کے لیے بحالت روزہ شدت گرمی کے باوجود عصر بعد ہی سے چولہے کی تپش برداشت کرنا، ساتھ ہی بال بچوں کے جھمیلے سہنا، اگر جوائنٹ فیملی ہو تو ساس نند کے احکامات کی تکمیل اور دیگر افراد کی ضروریات اور فرمائشیں پوری کرنا، یہ سارے کام کاج اتنا آسان نہیں جتنا اسے سمجھا جاتا ہے۔ بڑی مغزماری اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکان سے جسم لاغر ہو جاتا ہے، رات میں نیند پوری نہیں ہوتی اور دن میں بچے سونے نہیں دیتے۔ ان جھمیلوں اور مصروفیات کی وجہ سے وہ خواتین جو اپنے گھریلو کام کاج میں ہمہ وقت الجھی رہتی ہیں، اس ماہ مبارک کی رحمت و برکت سے کما حقہ فیض آب نہیں ہو پاتی۔ ماہ رمضان المبارک تو سال میں ایک مرتبہ رحمت و برکت کی نوید لے کر سایہ فگن ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اس ماہ مبارک کے مبارک لمحات میں عبادات کی جائیں، نوافل و قیام اللیل کا اہتمام کیا جائے، ذکر و اذکار سے زباں رتب رکھا جائے اور تلاوت قرآن پاک سے اپنے قلوب کو منور کیا جائے۔ خواتین خانہ دار گھر کے کام کاج اور افطار و سحری کی تیاریوں میں پھنس کر رمضان کی تابانیوں اور ذوفشانیوں اور ایمان افروز گھڑیوں سے کما حقہ کسب فیض نہیں کر پاتی۔ یہ سنہری موقع سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ جو خواتین خوشبخت ہوتی ہیں وہ رمضان کے متبرک اور مقدس لمحات کو بے سود نہیں جانے دیتی، بلکہ وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے پریشانیوں کے باوجود اپنی میزان حسنات کو نیکیوں اور اعمال صالحہ سے بھرنے کی مقدور بھر کوشش کرتی ہے، طاقت بھر کوشش کرتی ہے۔ اور جو بدبخت اور محروم ہوتی ہیں وہ ماہ مبارک کو پا کر بھی نیکیوں اور عبادات کا التزام نہیں کر پاتی، اس پر اہتمام نہیں برت پاتی، اور جو اجر و ثواب بٹورنے چاہیے نہیں بٹور پاتی۔ ایسی خواتین حقیقی معنوں میں نیکیوں کے موسم بہار سے محروم ہے۔ اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من حرم خیرہا فقد حرم۔ مسند احمد کی روایت ہے اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، یعنی جو اس کے خیر و برکات یعنی رمضان المبارک کے خیر و برکات سے محروم رہ گیا، یقیناً وہ محرومی ہے۔ یعنی وہ شخص اور وہ لوگ، وہ خواتین جو ماہ رمضان المبارک پائے لیکن اس سے کما حقہ فائدہ نہ اٹھا پائے، ایسے لوگ واقعی میں محروم ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ گھر کے اندر کی ذمہ داریاں گھریلو خواتین کے کندھے پر ہوتی ہیں، لیکن رمضان میں ان کی ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں، ان میں پریشانیوں کا اندیشہ اور بڑھ جاتا ہے، لیکن انہیں وقت کے نظم و نسق کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر تنظیم وقت کے نظم و نسق میں گھریلو پریشانی درپیش ہوں، جیسے دیہاتوں میں گھر کی ساری ذمہ داری انہی عورتوں پر ڈال دیا جاتا ہے
جو گھر کے کام کاج میں دن و رات مشقت کرتی ہیں، پریشانیاں اٹھاتی ہیں، چاہے وہ اس کو برداشت کر پائے، اس کو جھیل پائے یا نہ جھیل پائے، اس مسئلے کا بھی حل تلاش کرنا چاہیے اور حسب استطاعت تنظیم وقت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ تحصیل خیرات و برکات سے خالی ہاتھ نہ رہ سکے بلکہ اپنی جھولیوں کو ثواب و خیرات سے بھر سکے۔ خواتین اسلام، رمضان المبارک ایک عظیم الشان رحمت و برکت والا مہینہ ہے جس میں عبادات اور نیکیوں کی مقدار میں 70 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی فضیلت و اہمیت کے پیش نظر اس میں اپنی بساط بھر، اپنی طاقت بھر عبادات اور صدقات و خیرات کا سلسلہ برقرار رکھیں، قیام اللیل اور نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور اس مہینے کے مقدس لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد، خصوصی اعانت اور رحمت و رافت کی روح بخش برکھا سے بھرپور استفادہ کریں، اپنے گناہوں اور معاصی کی بھٹی سے نکل کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوں اور تائب اور نادم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو جنت میں داخلے کا مستحق بنائیں۔ موت کب دروازے پر دستک دے دے کسی کو پتہ نہیں، لہٰذا اپنے اوقات کی نزاکت کا خیال رکھیں اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور اپنی جھولیوں کو حسنات سے بھر لیں تاکہ کف افسوس نہ ملنا پڑے اور ہماری جھولیوں میں ایک نیکیوں کا گٹھرا ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصی طور سے عورتوں کو اس جانب اور خواتین اسلام کو اس جانب توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ